صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام خیرات پڑھنے کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی اور کچھ مضمون باقی رہ گیا ہے، اسی پہ چند معلومات عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام میں سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے، نایابی کاموں کو چھوڑ دے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وقت اور یہ زندگی یہ بڑی ہی قیمتی ہے. اس کا ایک ایک لمحہ کہ جس کی ابھی ہمیں قدر نہیں ہے اور ہم اس کو گناہوں میں، فضولیات میں، لایانی امور میں، اللہ کی نافرمانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہم صرف کر رہے ہیں. لیکن اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں تب ہوگا کہ جب یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی. اور یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو دے رکھی ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے. وقت کی قدر، وقت کی نعمت یہ اللہ نے ہر ایک کو دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ زمانے کی قسم کھائی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت عصر کی کہ انسان خسارے میں ہے. اور وہ خسارہ اس صورت میں ہے کہ انسان اپنے اس قیمتی لمحات کو فضول کاموں کے اندر وہ ضائع کر دے، اور جس مقصد کے لیے اس رب کائنات نے ہماری تخلیق کی ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس مقصد کو وہ نہ پہچان سکے اور وہ فضول کاموں میں اپنے آپ کو الجھا دے اور انہی کاموں میں پتہ ہی نہ چلے کہ رخصتی کا وقت آ جائے. اس کی ایک مثال، بڑی خوبصورت مثال علماء نے دی ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص بڑا غریب ہے، بڑا فقیر ہے، فقر و فاقہ اور مسکنت میں اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اور اچانک کسی ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں بہت بڑا سونے کا پہاڑ اس کو مل جائے، اور اس کا مالک وہ اسے اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے تمہیں ایک محدود وقت تک اس کی اجازت ہے کہ تم اس پہاڑ میں سے جتنا سونا کھود سکتے ہو وہ کھود لو، جتنے اپنی بوریاں بھر سکتے ہو وہ بھر لو، لیکن جس وقت میں تمہیں منع کر دوں گا تو اس کے بعد پھر ایک ردی بھی لے گی کہ تمہیں اجازت نہیں ہوگی. اب عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اپنا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہ میں زیادہ سے زیادہ اس سونے کو جمع کر لوں، اس سونے کو اکٹھا کر لوں، تاکہ جب مجھے یہاں میرا وقت پورا ہو جائے اور مجھے یہاں سے جانا پڑے تو پھر میری باقی زندگی جو ہے وہ آرام و سکون سے گزر جائے، عیش و آرام سے گزر جائے. لیکن اگر وہ بجائے وہ سونا کھودنے کے وہ وہاں کے نظاروں میں مگن ہو جائے کہ نہیں چلو پہلے ذرا سیر کر لیتا ہوں، ذرا اس پہاڑ کی، اس جزیرے کی سیر کر لیتا ہوں، اور پھر جو ہے ابھی تو میرے پاس بڑا وقت ہے تو بعد میں جو ہے وہ اپنے لیے سونا بھی جمع کر دوں گا. اور اگر وہ ان کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا شروع کر دے اور اچانک اوپر سے آرڈر آ جائے کہ بس اب مزید نہیں ہوگا، تو بتائیں کہ اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا. تو یہی مثال اللہ نے ہماری یہ زندگی کی ہے کہ اللہ نے یہاں ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے اعمال کی شکل میں سونا جمع کرنے کی یہ مہلت دی ہوئی ہے.
ہیرے جواہرات جمع کرنے کا یہ چانس دیا ہوا ہے کہ آخرت کی زندگی میں، کیونکہ وہاں جو سکہ چلے گا تو وہ اعمال صالحہ کا سکہ چلے گا. وہاں کے لیے جو سونا ہے، وہاں کے لیے جو ہیرے ہیں، وہاں کے لیے جو جواہرات ہیں، تو وہ اللہ نے اس دنیا میں ہمارے لیے ان اعمال کی شکل میں رکھ دیے ہیں کہ یہاں پہ جتنے اعمال صالحہ ہوں گے، جتنا وقت اللہ اور اس کے محبوب کے حکموں کے مطابق صرف ہوگا، تو گویا یوں سمجھنے کہ وہ وقت سونا بنتا جا رہا ہے، وہ وقت قیمتی بنتا جا رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت بلاوا آ جائے، کس وقت آرڈر آ جائیں کہ بس جو تمہیں مہلت دی گئی تھی، جو تمہیں وقت دیا گیا تھا، وہ وقت اب پورا ہو گیا، لہذا اب کچھ کرو. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، کہ یہ جو زندگی کی یہ جو سانسیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ جو مہلت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ جو چانس اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، کہ اس میں ہم اپنے آخرت کے اکاؤنٹ کو زیادہ سے زیادہ فل اپ کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں بھی وہ رب کتنا کریم اور رحیم رب ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ ان کو اپنا لو. چھوٹے چھوٹے اعمال میں بھی اللہ نے انعامات و اکرامات کے خزانے رکھ دیے ہوئے ہیں. جیسے کہ آج کل ویسے تو تہجد کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتی ہے، لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اگر پورا سال 11 مہینے ہمیں توفیق نہیں ہوتی، تو آج کل تو موقع ہے کہ ہم سحری کے وقت اپنا ایک ترتیب بنا لیں. مثلا آج 13 پہ جو ہے وہ سحری بند ہوئی ہے، تو ہم اپنی یہ ترتیب بنا لیں کہ میں نے 2:30 بجے تہجد پڑھنے ہیں. زیادہ نہیں تو کم از کم 8 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں. کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت تو پڑھ لیں نا. اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان کی ہے کہ تہجد کے وقت 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب 20 لاکھ نیکیاں اللہ اکاؤنٹ میں لکھ دیتا ہے. 2 رکعت نفل پڑھنے تو کتنا اللہ نے موقع دیا ہوا. اور اسی طرح جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے تو بڑا نادر موقع ہے، بڑا نادر. پوچھو ان سے کہ جن کے والدین آج نہیں رہے، دنیا میں جا چکے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو ایک نظر پیار سے دیکھنے کا ثواب ایک مقبول حج و عمرے کے برابر ہے. ایک پیار سے ایک نظر دیکھ لو. دن میں اگر 100 نظریں ڈالی، دن میں اگر 1000 نظریں ڈالی، تو اللہ 1000 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. ویسے تو ہم آج کل یہ جاتے ہیں پیسے لگا کے 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ لگا کے، لیکن اس میں ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں وہ مقبول ہے یا نہیں ہے. اس میں شک ہے کہ پتہ نہیں وہ مقبول ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر ماں باپ کو ایک پیار کی نظر سے دیکھ لیا، محبت کی نظر سے دیکھ لیا، تو اللہ کے محبوب کا وعدہ ہے کہ مقبول حج کا ثواب اللہ اکاؤنٹ میں لکھ دے گا. کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا موقع ہے. تو جو جن کے والدین زندہ ہیں وہ غنیمت سمجھیں اور والدین کی قدر کریں. کہ یہ والدین یہ اگر ایک دفعہ چلے جائیں تو پوری دنیا کے مرد اور پوری دنیا کی عورتیں بے شک بیٹا بیٹا کہتے رہے، لیکن جو اخلاص، جو محبت، جو لذت، جو محبت کی گہرائی اپنے والدین کی مٹھاس میں ہوتی ہے، وہ کسی اور کی مٹھاس اور کسی کی زبان میں آ ہی نہیں سکتی. وہ واقعات میں آتا ہے نا، اللہ اکبر،
ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کا ایک بیٹا گم ہو گیا، تلاش کرتے رہے، نہیں پتہ چل رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آج کی کیا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا، ماں بڑی سخت پریشان ہے، میں بھی بڑا سخت پریشان ہوں۔ تو وہی مجلس میں دوسرے صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیٹا میں نے ابھی فلاں جگہ پہ دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے وہاں پہ۔ تو یہ صحابی رسول جلدی سے اٹھے جانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ بات سنو، رک گئے، کہا دیکھو جب جاؤ نا اور جب بیٹا نظر آئے نا تو اس کو نام لے کے پکارنا، بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ کہا کیوں یا رسول اللہ، وہ میرا بیٹا ہے۔ اسلام دیکھیں، اسلام کی قدریں دیکھیں، اسلام کے اخلاق کی نزاکتیں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم فرما رہے ہیں، ذرا تصور کریں اور غور کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ تیرا بیٹا ہی ہے، لیکن کیونکہ وہ تجھ سے بچھڑا ہوا ہے، اور جب تو اس کو دیکھے گا اور جس فرد جذبات کے ساتھ اور جس دل کی گہرائی کے ساتھ تو اس کو بیٹا کہہ کے پکارے گا، تو کہیں مبادہ ایسا نہ ہو کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کا دل دکھ جائے، اور وہ یہ نہ کہے کہ کاش میرا ابا آج ہوتا تو وہ بھی مجھے اسی طرح بیٹا کہہ کے پکارتا۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، یہ ہے اسلام کا اخلاق۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اللہ نے یہ جو جوانی دی ہوئی ہے نا، اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے، اور جوانی کی توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے نا کہ در جوانی توبہ کا کر شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنی یہ شیوہ پیغمبری ہے، یہ پیغمبروں کے عادات ہیں، یہ پیغمبروں کے اخلاق ہیں کہ جوان ہے اور یہی وہ چیز مقصود و مطلوب ہے، اور یہی میرا اور آپ کا، ہم سب کا امتحان یہی ہے۔ ورنہ عبادت تو ہمارے تخلیق سے پہلے فرشتے کر رہے تھے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایسے فرشتے پیدا کیے کہ جو اپنی تخلیق سے رکوع میں ہیں تو وہ حالت رکوع میں قیامت تک اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، جو قیام میں ہے تو وہ حالت قیام میں بیان کر رہے ہیں، جو حالت سجود میں ہے تو وہ حالت سجدے میں قیامت تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ ایک بیت اللہ تو یہ ہماری زمین پر ہے، اور ایک بیت اللہ آسمانوں پہ ہے، کہ لاکھوں فرشتے بیک وقت اس کا طواف کر رہے ہیں، اور جو ایک ٹولی نکلتی ہے مڑ کے قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا، مڑ کے قیامت تک ان کا نمبر دوبارہ طواف کا نہیں آئے گا۔ تو عبادت تو وہ فرشتے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے تخلیق انسانیت کا ارادہ فرمایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اس وقت فرشتوں نے یہی اعتراض کیا کہ اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ ویسے پورا دماغ کہ جو زمین پہ خون بہائیں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح، تیری تحمید، تیری شان، تیری عظمت، تیری رفعت وہ بیان کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا فرشتوں جو میں سوچ کے حضرت انسان کو بنا رہا ہوں، جس کے سر پہ میں اپنی نیابت اور خلافت کا تاج رکھ رہا ہوں، یہ میں جانتا ہوں کہ میں کیسی مخلوق بنا رہا ہوں، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا ہے کہ میں جن کے سروں پہ اپنی نیابت کا تاج رکھ رہا ہوں
تو وہ ایک زمین نیاز کو جھکائیں گے تو میں ان کو کتنی رفعت دے دوں گا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے میں ان کو کتنے انعامات سے نواز دوں گا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو فرشتوں کی عبادت اور ہماری عبادت میں یہی وہ بنیادی فرق ہے کہ عبادت فرشتے بھی کر رہے ہیں اور عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جن اور انس کو کس کے لیے پیدا کیا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن اس عبادت میں فرق یہ ہے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں وہ اس عبادت سے روگردانی کر ہی نہیں سکتے. دوسرا ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے. نہ انہیں کھانے کی طلب ہے، نہ انہیں پینے کی طلب ہے، نہ انہیں جناب سونے کی طلب ہے، نہ جناب انہیں قضاء حاجت کی طلب ہے. گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے ان میں. جو جس ڈیوٹی پہ لگا دیے گئے ہیں قیامت تک اسی ڈیوٹی پہ رہیں گے، اس سے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. لیکن میری اور آپ کی جو عبادت، میری اور آپ کی جو ڈیوٹی ہے اس میں فضیلت اسی بات کی ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ فسق و فجور کا مادہ بھی رکھ دیا ہے اور تقوی کا مادہ بھی رکھ دیا ہے، گناہ کا مادہ بھی رکھ دیا ہے اور صفات ملکیہ بھی رکھ دی ہیں، فرشتوں کی صفات بھی رکھ دی ہیں. اور یہی میرا اور آپ کا امتحان کہ اللہ نے اندر شہوت بھی رکھ دی ہے، کھانے کی طلب بھی ہے، پینے کی طلب بھی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت شروع کی تو کفار مکہ نے تو یہی تو اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھاتا ہے پیتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے. تو یہی وہ امتحان ہے میرا اور آپ کا کہ گناہ کا داعیہ پیدا ہو، گناہ کرنے کا موقع میسر ہو، اللہ کی نافرمانی کا موقع میسر ہو، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو چھوڑ دینا، یہی وہ میری اور آپ کی معراج ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک نوجوان کہ گلی میں جا رہا ہے، سامنے سے غیر محرم آ جاتی ہے اور وہ اللہ کی ڈر سے یا اللہ کی محبت سے وہ اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے، یہی جھکانا ہی اس کا اونچا جانا ہے. اب ایک اندھا آدمی کہے کہ میں نے آج تک غیر محرم نہیں دیکھی، میں نے آج تک فلم نہیں دیکھی، میں نے آج تک جناب من فلانا، تو اندھا کیا دیکھے گا؟ اس کا کیا کمال ہے؟ اسی طرح ایک نامرد ہجڑا یہ کہے کہ میں نے آج تک زنا نہیں کیا، تو ہجڑا زنا کا بھی کہا سکتا ہے. لیکن کمال تو یہی ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں لیکن وہ آنکھیں غلط استعمال نہیں ہو رہی، یہی حدود ہے. اللہ نے کان دیے ہیں لیکن وہ کان غلط استعمال نہیں ہو رہے. اللہ نے قوت مردمی مکمل دی ہوئی ہے لیکن وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی شوق اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ وہ شخص کہ جس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ گناہوں سے اپنے نفس کو روک لیا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہی میرا اور آپ کا امتحان ہے. باقی انشاءاللہ کل